کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ شیطان کبھی بھی آپ کے پاس آ کر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کو کھانے آیا ہوں یا میں آپ کو ہلاک کرنے آیا ہوں یا میں آپ کو مارنے آیا ہوں۔ وہ ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس آئے گا آپ کے ساتھ ہمدردی جتائے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جو ہے یہ میرے ساتھ ہے اور میرا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ اب اگلا ان کا پلان، اگلا ان کا پروگرام کیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر کے جو بانی ہیں اور کس طرح یہ ابلیس کی بادشاہیت کو پوری دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ قائد دیتا ہوں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جو ہے اس میں جو لکھا ہے کہ جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جس طرح نوح کے وقت ہوا تھا ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ویسا ہوگا۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 21ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی پیشن گوئی خدا یسوع مسیح نے کی ہے کہ ایسی مصیبتیں آئیں گی، ایسی وبائیں آئیں گی، ان کو دیکھ کر لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، قوموں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ ایسی وبائیں، ایسی مصیبتیں جو ہیں وہ زمین پر آئیں گی جن کا ذکر خدا یسوع مسیح نے پہلے ہی کر دیا ہے۔ پھر جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 6 باب کی 8 اور 9 آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ اب یہاں پر کتنی چیزوں کی بات کی جا رہی ہے؟ تلوار، کال اور وبائیں، اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو کیا کرے؟ ہلاک کرے۔ 4 چیزوں کا اس جگہ پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ایک گھوڑا ہے جس کا رنگ کیا ہے؟ زرد رنگ کا ہے، اور ان کو زمین پر، چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ لوگوں کو کیا کرے؟ ہلاک کرے۔ 4 چیزوں کے ساتھ ہلاک کیا جائے، یعنی کہ کال کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، وبا کے ساتھ اور زمین کے درندوں کے ساتھ۔ یہ 4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب میں ایک اور چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کلپ کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ جناب مائکروسافٹ کے کو فاؤنڈر بل گیٹس کے، آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ آگے نیکسٹ یہ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں۔ We need to be prepared for the next pandemic. We were not prepared for COVID-19, so we need to do better. And we need to be committed to make sure all tools get out to everyone in the world. China's expertise and resources and manufacturing capacities will help us meet those needs. اور بلی بوائے نے یہ بات کوئی بہت سال پہلے نہیں کہی ہے، یہ اسی سال مئی کے مہینے میں بلی بوائے نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اگلے پینڈیمک کے لیے پہلے سے تیار ہونا پڑے گا۔ وہ کون سی تیاری ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ G20 میٹنگ ہو رہی ہے جی انڈیا کے اندر نیکسٹ ویک، اور آپ نوٹ کریں کہ اس کے اندر ہیلتھ کے سیکٹر میں کیا چیز ڈسکس کی جائے گی۔ پینڈیمک پریپیئرڈنیس ٹو بی اے کی آبجیکٹو۔ آپ پڑھ سکتے ہیں انڈر انڈیاز لیڈرشپ G20 health officials focused on 3 critical areas: pandemic preparedness, medical countermeasures and digital health۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے کوئی بھی بات کروں میں آپ کو ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کلپ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگلی بیماری جو ہے اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کی توجہ یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 6 باب کی 8ویں آیت پر دلوانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے۔ یعنی کہ جو زرد گھوڑا ہے اس کے سوار کا نام ہی موت ہے۔ اس سے پہلے ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر پہلے گھوڑا سفید ہم دیکھتے ہیں، دوسرا گھوڑا لال دیکھتے ہیں، تیسرا گھوڑا جو ہے وہ بلیک ہے، اور جب چوتھا جاندار دیکھا جاتا ہے، گھوڑا دیکھا جاتا ہے، اس کا رنگ کون سا ہے؟ زرد۔ آپ سفید کلر کو، بلیک کلر کو اور ریڈ کلر کو جب آپ مکس کر دیں گے تو یہ زرد سا کلر آپ کے سامنے آلریڈی بن جائے گا۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم روا جو ہے اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ یعنی کہ تلوار کے ساتھ اور کال کے ساتھ اور وبا کے ساتھ
اور زمین کے درندوں. تلوار، کال، وبا اور زمین کے درندوں. زمین کے درندوں جو ہے یہ زمین پر جو بیماریاں ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے. تلوار قوموں کی جنگی طاقت جو ہے یہ اس کی علامت ہے. اور کال آپ سب جانتے ہیں کہ آج آگے کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اور وبا یہ ایک عالمی سطح پر جو ہوتی ہے یہ وبا ہوتی ہے. اور یہ جو درندوں کی زمین کے درندوں جو ہیں بیسک جب اسپرچول طور پر اس کو دیکھا جائے کہ جس طرح آج بیماریاں ہیں جیسے کینسر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری، اس طرح کی بڑی بڑی بیماریاں جو ہے یہ زمینی درندے ہیں جو لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں. اور بیسک یہ جو سارا نظام ہے جو مکاشفہ کی کتاب اس کے 6 باب کی 8ویں آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک زرد گھوڑا ہے. میں آپ کو اس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ بیسک زمین پر ایک ایسا سسٹم ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ ٹوٹلی مخالف مسیح کا نظام ہے. اور یہ سارا نظام مل کر زمین پر ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تاکہ یہ زمین پر ان 4 چیزوں کے وسیلہ سے کیا کریں. زمین پر کال بھی لا سکے، زمین پر وبا بھی لا سکے، اور درندوں سے لوگوں کو ہلاک بھی کر سکے، اور تلوار سے بھی لوگوں کو کیا کر سکے، مار سکے. اور یہی بات خدا یسوع مسیح نے لوکا رسول کی معرفت اس کے 21ویں باب کی 26ویں آیت میں بھی کر دی تھی. اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں جو ہیں وہ ہلائی جائیں گی. اب یہ جو سارے کام زمین پر کیے جا رہے ہیں، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی وبا آ جاتی ہے، کبھی مسئلہ آ جاتا ہے فوڈ شارٹیج کا، اور اس طرح کے اور بہت زیادہ ان کے جو پلانز ہیں وہ آج زمین پر کر رہے ہیں. اور یہ ہوگا کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ان کو زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے. اور اس گھوڑے کا نام ہی موت ہے، جو اس پر سوار ہے اس کا نام ہی کیا ہے؟ موت ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں میں ہمیشہ آپ کو لوکا رسول کی معرفت جو لکھی گئی انجیل بیان ہے، خدا یسوع مسیح نے جو بات کہی تھی کہ جس طرح نوح کے وقت ہوا تھا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. اور نوح کے وقت یہ ساری چیزیں تھی. میں نے بہت سی اور کتابوں کے آپ کو حوالے دیے تھے کہ نوح کے دور میں کس طرح زمین پر بدی تھی، کس طرح زمین پر گناہ تھا، کہ آسمانی فرشتے جو تھے زمین پر اترے تھے، انہوں نے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ جب شادیاں کی، انہوں نے جب شادیاں کی تو ان سے نیفلم جو ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں. جب وہ زمین پر جنم لیتے ہیں تو ایسی ٹیکنالوجی، ایسا علم وہ انسانوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے زمین ٹوٹلی ناپاک ہو جاتی ہے. پھر وہ جانوروں کے خلاف گناہ کرتے ہیں، پرندوں کے خلاف گناہ کرتے ہیں، اور مچھلیاں جو ان کے خلاف گناہ کرتے ہیں، اور زمین پر اس طرح کی پویندکاری شروع کر دیتے ہیں. اور آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کے قد جو ہیں وہ بہت، لکھا ہے کہ بہت لمبے ہوتے ہیں، قد ان کے بہت بڑے ہوتے ہیں. وہ انسانوں کا ناج فصلیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور بعد میں کیا ہوتا ہے، انسان ان کو سنبھال نہیں پاتے، ان کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کر پاتے، تو وہ انسانوں کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسانوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس وجہ سے خدا کیا کرتا ہے، اس وقت سب کچھ پانی کا طوفان بھیج کر سب کچھ کیا کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور دوبارہ سے نئی دنیا بناتا ہے. اور یہی چیزیں خداوند یسوع مسیح نے کہی تھی کہ جیسا نوح کے وقت ہوا تھا ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ہوگا. تو اب جو ہے جیسے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ اس کے سوار کا نام ہی موت ہے. تو موت، اور ان کو یہ زمین پر اختیار دیا گیا ہے کہ 1/4 زمین کا حصہ جو ہے اس پر اتنے لوگوں کو مطلب کہ یہ مار سکے، کال کے ذریعے، وبا کے ذریعے، تلوار کے ذریعے. تو اب زمین پر ایک اور بیماری ان کی لانے کی کوشش ہے. اور اس کے پیچھے جو سارا پلان کیا ہے کہ یہ تمام جو راستہ ہے ابلیس کے لیے، مخالف مسیح کے لیے، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ہر ایک چیز کو پروپرلی جو ہے وہ پریپیئر کر دیں. نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ہر ایک چیز کو، تمام قوموں کو کیا کریں، پریپیئر کریں. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. ان کو 4 زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار سے، کال سے، وبا سے، زمین کے درندوں سے لوگوں کو کیا کرے، ہلاک کرے. اور اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ زمین پر یہ کام کر سکے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سسٹم، ایک نظام ہے جس کے اندر تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو خدا کے کلام کے اگینسٹ لوگ ہیں زمین پر، جو نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری کر رہے ہیں، جو مخالف مسیح کی بادشاہی کو، مخالف مسیح کے نظام کو زمین پر پوری دنیا کے اندر لاگو کرنا چاہ رہی ہیں. یہ وہی سارا سسٹمیٹیکلی نظام ہے. تو
اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو زیادہ پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے ساتھ زیادہ وفادار ہوں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کیونکہ یہ وقت نزدیک ہے، جیسا نوح کا دور تھا، جیسا لوط کا دور تھا، ہم اسی دور کے اندر ہیں، اور خدا بار بار یہ ایسے کام کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگ توبہ کریں، لوگ خدا کی طرف آئیں تاکہ لوگ ہلاک نہ ہو، جیسا خدا نے پیدائش 6 باب میں کیا تھا۔ لیکن کسی نے نہ سنی خدا کی، نہ کلام کی سنی، تو خدا نے صرف 8 جانوں کو بچایا۔ جن لوگوں نے خدا ان کے کلام کو سنا تھا، تو سیم ویسا ہی ہوگا، کیونکہ وائس کی کتاب میں لکھا ہے نیا کچھ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے ہو چکا ہے پھر سے وہی ہوگا۔ سو میرے عزیزو، یہ وقت نزدیک ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔